السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہر ہفتہ یہاں ادا دوا کا درس ہوتا ہے، مگر آج اپنی روایت سے ہٹتے ہوئے ایک نئی کتاب مجھے ہاتھ لگی، تو اس کو دو حصوں میں پڑھا دیتا ہوں۔ آپ لوگ سرپرائز کی طرح میں اس کو آپ کے سامنے بتایا، ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ طلبہ کتاب بدل کے تو نہیں آتے، تو اسی لیے میں نے صدر میں بھی بتایا، کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کتاب مجھے ہاتھ لگی، اس کا عنوان ہے آداب طالب العلم۔ وہ جو کتاب میں نے دیکھی، تو اس کتاب پر حالانکہ اس موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں، مگر مسجد نبوی کے جو امام ہیں فضیلت الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، جو اس وقت ماشاءاللہ علم دنیا میں ایک منفرد نام ہے، اور وہ وہاں قاضی بھی ہیں مدینہ کورٹ کے، اور اس وقت سمجھتے شاید متون وغیرہ بھی جو نگرانی میں انہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ تو کتاب 108 صفحات میں ہے۔ وہ کتاب شاید ابھی انڈیا میں نہیں آئی ہے، میرے پاس PDF میں ہے۔ جب میں نے اس کے عناوین دیکھ لیے، اس وقت سے میں نے اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ کتاب پڑھاؤں گا۔ تو آج آداب طالب علم کے جو تقریباً 50 صفحے ہیں، اس کا خلاصہ انشاءاللہ ایک پونے گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھتے ہیں طلبہ میں بے-روی آ رہی ہے، طلبہ مقصد سے ہٹ رہے ہیں، تو بار بار اس کا یاد دہانی سال کے شروع میں اگر ہو جائے تو بہت اچھی ہے۔ لیکن اب چونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کی قدر بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آداب طالب العلم۔ سب سے پہلے اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا آپ کے سامنے تعارف کرا دیتا ہوں۔ اس سے مطلب کیا ہے آداب طالب العلم؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم حصول علم کے دوران ان آداب کا لحاظ رکھیں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان آداب کا لحاظ رکھیں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ ادب ملتا کہاں؟ کتاب اللہ میں ملتا، سنت رسول میں ملتا، اور ادب کے سب سے زیادہ اگر پیکر مجسم تھے تو وہ حضرات صحابہ اکرام تھے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے تقریباً 15 کتابوں کا نام میں نے یہاں لکھا ہے۔ اس میں دیکھیے کون سی کتاب یہاں ملتی ہے نہیں ملتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آداب طالب العلم جو ہوتا ہے، اس تعلق سے شاید روئے زمین پر سب سے اچھی کتاب صالح آل شیخ حفظہ اللہ کے مشورے کے مطابق وہ کہتے ہیں جامع بیان العلم و فضلہ، یہ کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ابن عبد البر ہیں، جامع بیان العلم و فضلہ، اور یہ کتاب ماشاءاللہ علامہ البانی کی تحقیق کے ساتھ موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس کی تحقیق کی ہے، آپ وہ کتاب پڑھیں، لائبریری میں ہے، شاید اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جو کتاب ہے، یہ کتاب مجھے جامعہ اسلامیہ کے مطبخ میں چھوڑی ہوئی ملی، پھینک دی گئی تھی۔ وہ کتاب میں تلاش کر رہا ہوں، آج تک مجھے کسی مکتبے میں نہیں ملی کتاب۔ اور وہ کیا ہے؟ اصل میں کتاب کا نام ایسے تھا آداب المعلمین والمتعلمین۔ جب تک مدینے میں رہا ہر مکتبہ چھانکا میں، لیکن نہیں مل سے کتاب، یقین اس کا میرے پاس ہے۔ بس وہ کتاب کے جو یہ ہیں مؤلف ہیں دکتور عبداللہ الباطلی، بے الف تے لام یہ۔ اب یہ دروس کہاں سے آئے؟ تو سعودی عرب کا ایک ریڈیو اسٹیشن اذاعۃ القرآن الکریم، اس میں انہوں نے وہ دروس دیے تھے۔ وہ کتاب ماشاءاللہ یہ آداب طالب العلم کے عنوان سے ماشاءاللہ ساری اچھی جو ہے باتوں کو اپنے اندر لی ہوئی ہے۔ تیسری کتاب کا نام ہے شیخ عبد المحسن قاسم کی، اس کا نام ہے خطوات الی السعادہ۔ کتاب دیکھیں چھوٹی ہے، کسی کی نظر پڑی؟ خطوات الی السعادہ، سعادت کی طرف بڑھتے قدم۔ ماشاءاللہ کتاب یہ بھی پڑھائی جانے کے لائق ہے۔ چوتھی کتاب ہے، آپ لوگ پڑھے ہوں گے، حلیۃ طالب العلم، کس کی ہے؟ بکر ابو زید کی۔ اس کی شرح کا نام العقد الثمین لابن عثیمین۔ شرح کر استاد شرح طالب علم کتاب لکھا تو استاد ماشاءاللہ اس کی شرح کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک کتاب العلم ہے ابن عثیمین کی، وہ بھی کتاب آپ لوگ پڑھیں، میرے پاس ہے، چاہے تو لے سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس میں ماشاءاللہ آدھی کتاب الحمدللہ اتنی بہترین ہے، آپ لوگ جو سوالات کرتے ہیں اس کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں، آپ پوچھتے ہیں نا کون سی کتاب میں خریدنا ہے، اس میں ہے وہ۔ اسی طریقے سے اور ایک کتاب بھی وہ میرے پاس ہے فضل العلم والعلماء، یہ کتاب ہے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی، علم سے متعلق آیت حدیث ماشاءاللہ پورے جمع کر دی ہے۔
اب جو کتاب میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے نا آداب طالب العلم، اگر نسخہ ہوتا بتاتا میں، موبائل میں کیا دکھائیں گے، آداب طالب العلم، یہ 108 صفحے کے عنوان سے ہے، 108 صفحات پر مشتمل ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ لوگ گھر کو گئے تو اگر وہ نہیں خرید سکے کم از کم وہ نسخہ جو ہے پرنٹ لے کے اپنے پاس رکھنے کے لائق ہے۔ اور لاک ڈاؤن میں ایک سلسلہ ہم شروع کیے تھے گھر میں، وہ شاید مکمل نہیں ہو سکا، وہ کتاب کا نام ہے معالم فی طریق طلب العلم، اس کے مؤلف ہیں عبدالعزیز السدحان۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن میں طلبہ گھروں میں بیٹھتے تھے نا، اپنے گھر سے بیٹھ کر الحمدللہ ہم کیا کرتے تھے، زوم پہ اس میں میٹنگ چلاتے تھے، تقریباً اس کے 30 شاید ہوئے، وہ پورے مطلب ریکارڈ بھی ہوئے اور میرے چینل میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، اور علامہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب المجموع، جانتے ہیں نا فقہ میں، اس کا مقدمہ، اور اسی طریقے سے سنن الدارمی کا مقدمہ، اور اسی طریقے سے آداب طالب علم جاننے سیر اعلام النبلاء کا مطلب کیا ہے مطالعہ بھی بہت اچھا ہے۔ ابن رجب کی ایک کتاب ہے فضل علم السلف علی علم الخلف، یہ تو پڑھے ہوں گے نا، یہ تو کتاب ہر طالب علم پڑھنا، ہمارے اسلاف کا علم کیسے تھا، ہمارا علم کیسے ہونا، دونوں میں کیا کیا ہے فضیلت دیکھتے ہیں۔ اقتضاء العلم والعمل خطیب بغدادی کی ہے، اور ایک چھوٹا سا رسالہ آداب طالب العلم محمد بن سعید ارسلان کی۔ اب آئیے یہ آداب طالب العلم میں کیا کیا اہم باتیں ہیں، عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ کی کتاب کو لے کر میں نے کچھ چیزیں اور اضافہ کی، اس میں اس کو پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ حفظہ اللہ نے کیا کیا ہے، علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ علم کی اہمیت تو آپ جانتے، جب بھی جامعہ کا سالانہ سال شروع ہوتا کوئی بھی سال بہت کچھ بولتے، مگر امام احمد رحمہ اللہ کی یہ بات بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں الناس الى العلم احوج منہم الى الطعام والشراب، سنے ہوں گے نا، یہ ایک آدمی کو علم کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے سے زیادہ۔ کہتے ہیں کیوں؟ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى الطعام بعدد أنفاسه۔ اس کا قول کا مطلب امام احمد کہتے ہیں آدمی کو دن میں کتنے مرتبہ کھانا پڑتا؟ 3، لیکن کہتے ہیں کہ علم کی ضرورت تو انسان کی ہر آنے جانے والی سانس سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ملی تو میرے لیے نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھا۔ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو علم پھیلانے کے لیے بھیجا تھا۔ دلیل کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی گئی سوائے علم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، لیکن اب دیکھیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي میں جو دعا ہے اس کا سیاق کیا ہے؟ آپ لوگ پڑھے نہیں پڑھے معلوم، اس کا سیاق وہی کا ہے، لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ رسول اللہ کیا کرتے تھے، جب وحی آتی ہے جلدی جلدی کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ نہ بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں آپ جلدی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، وہ بتایا۔ تو اب اپنے علم میں اضافے اور زیادتی کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ کرنا۔ اور شیخ حفظہ اللہ جو ہے اللہ طلباء کو ایک نصیحت کرتے ہیں، آپ کی کوئی صبح نہ گزرے مگر یہ دعا آپ کا اہتمام کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آگے کہتے ہیں دیکھو علم جہاں ہوتا ہے نا وہاں جو ہے کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امن دیتا ہے، اور علم جہاں سے اٹھ جاتا ہے وہاں کیا آتی ہے، جہالت آتی ہے۔ اور بولتے اس وقت امت مسلمہ کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو جہالت سے مقابلہ کرنا ہے۔ آگے کہتے ہیں من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اس آیت کی اس حدیث کی تشریح میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وقول نقل کیا، کہتے ہیں ابن القیم ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے اس حدیث کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا اسے نہیں جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ آپ لوگ پورے ماشاءاللہ پوری مخلوق میں سے اللہ نے آپ کو چنا ہے، اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر کہہ دیں، ایسا کریں۔ اور ہمیشہ آپ یہ علم کی نعمت جو ہمیشہ ہر دن ملتی ہے نا، اس لیے دعا پڑھنا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اور اہل علم کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ درجہ ماشاءاللہ بہت اونچا ہے، وہ درجہ تو ایسے ہے کہ اس درجے کو کوئی دنیا کا انسان پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، نکرہ ہے معرفہ ہے؟ نکرہ ہے۔ ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں
عزت ایسے ملتی ہے کہ اس عزت کی انتہا ہی نہیں ہے۔ اچھا، عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کب عزت دیتا ہے، کب اس کا تذکرہ ذکر اٹھاتا ہے؟ علم سے، عمل سے؟ عمل سے۔ علم سے اگر ہوتا تو ابلیس اٹھ جاتا تھا، عمل سے ہوتا ہے۔ اور اسلاف کا جذبہ علم کیسے آتا ہے حاصل کرنے کا؟ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ادرکت بالکوفتی 4000 شاب یطلبون العلم۔ حالانکہ اس زمانے میں آبادی کم تھی، زیادہ تھی؟ کم تھی۔ دیکھو کیا کہتے ہیں ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کوفہ میں دیکھا 4000 نوجوان علم حاصل کرتے ہیں۔ کتنے ہزار؟ 4000۔ یہ تو علم کی اہمیت کے بارے میں ایک مقدمہ باندھا۔ اب اس کے بعد آداب و طالب العلم کے عنوان سے اس کتاب میں 9 مباحث ہیں۔ اس میں سب سے پہلے شیخ حفظہ اللہ نے جس بات کا تذکرہ کیا وہ ہے اخلاص۔ اخلاص بہت مشکل ہے، آج کے زمانے میں اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس آیت کے بعد بشر بن الحارث رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں، دیکھو آپ لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ لوگ مطلب ریاکاری میں مت آؤ۔ کیا کہتے ہیں بشر بن الحارث رحمہ اللہ لا تعمل لتذکر، تم کام اس لیے نہ کرو کہ تمہارا تذکرہ کیا جائے۔ آگے تو کیا کہتے ہیں اکتم الحسنۃ کما تکتم السیئۃ، جیسے لوگوں سے تم برائی چھپاتے ہو نیکیوں کو بھی چھپاؤ۔ آج کل نیکیوں چھپانا بہت مشکل ہے، انسان کیا ہے خالی شہرت کی طرف جا رہا ہے۔ اور بولتے ہیں شیخ طالب علم اپنے اعمال کو کم تصور کرے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا علم میں جیسے جیسے بڑھتے جاتے عمل میں کیا ہوتا کم آتا، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، دیکھو اپنی نیکیوں کو چھوٹا دیکھتا ہے اور اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے۔ اچھا کیا بولتے ہیں کلما صغرت الحسنات فی عینک کبرت عند اللہ، اگر تم اپنی نیکی کو چھوٹا سمجھو گے اللہ کے پاس بڑی ہوگی وہ۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھو اگر تم نے اپنے جو ہے کیا ہے عبادت کو کیا کر لیا بڑا سمجھ لیا تو اللہ کے پاس کم ہو جائیں گے۔ اور عمل کرتے ہوئے کبھی مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں ترک النظر الی الخلق، مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا۔ کلاس ٹیچر کیا کر رہے ہیں، انتظامیہ کیا کر رہا ہے، مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور بولتے ہیں الاخلاص ستر الاعمال، جو اخلاص ہوتا ہے نا وہ اصل میں کیا ہے انسان کے عمل کو چھپا رہتا ہے۔ اچھا ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل ہی بندے کو اونچا اٹھاتا ہے۔ آپ ریاکاری اور شہرت کے فتنے پڑے، کتنا بھی آپ یوٹیوب میں ڈالو، فیس بک میں ڈالو، انسٹاگرام میں جاؤ، کتنا دیکھنا اتنا دیکھیں گے وہ۔ آپ جتنا اس کو چھپائیں گے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اتنا اونچا اٹھائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ شیخ تفسیر رحمہ اللہ اس کی مثال تھے، اللہ اکبر، اتنے خامل الذکر کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ بولتے تھے اگر وہ علم میں بڑے ہوتے نا ماشاءاللہ جنوب کے فلاں ہو جاتے بولتے تھے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو آگے ذکر کیا ہے، کہا 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ حدیث کو بیان کرنے تھے بے ہوش ہو جاتے، بیان کرنے تھے بے ہوش ہو جاتے، بیان کرنے پھر بے ہوش ہو جاتے، چوتھی بار اٹھ کے بولتے ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھو قیامت کے دن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ابو ہریرہ کے رونے کا مقصد کیا تھا؟ اچھا 3 آدمی کون ہیں؟ عالم، شہید، قاری، سخی۔ ہاں اس میں ہے کیا، اس میں مشترکہ طور پر ہے ریاکاری۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ جنتی صحابی، وکل وعد اللہ الحسنى لا تمس النار مرانی، 5000 حدیثوں سے اپنے دامن کو بھرنے کے باوجود بھی اللہ کا یہ خوف ہے۔ اور جب انتقال کا وقت آیا تو شاید سیرت کتابوں میں لکھا ہے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ما یبکیک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ تو اس وقت کہتے ہیں دیکھو اصل میں بات یہ ہے میں جس راستے پر جا رہا ہوں راستہ لمبا ہے توشہ کم ہے۔ اب ہم لوگ کہاں جانا، ہمارا جو صورتحال ہے وہ دیکھیں اس میں۔ اور ریاکاری سے ڈرے، سوشل میڈیا جیسے میں لکھا ہے سوشل میڈیا سے ریاکاری بہت ہو رہی ہے۔ دیکھتے آپ عبد المحسن قاسم کیسے عالم دین بولے تو انہوں چپل لے کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو انہیں کون بھی پہچانتا نہیں عبد المحسن قاسم، اتنے سیدھے سادی سے۔
اب لوگ جو پہچانتے نا انہوں پیچھے چل ویڈیو لیتے پہچانے تو نہیں اوڑھتے کرتے صرف جب نماز کو آتے وہ پہنتے مشلح بولتے اسے جب نماز ختم ہوگی بغل میں. تو یہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ریاکاری انسان کے پاس 3 حالتوں میں آتی ہے. آپ بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے عمل کے شروع میں آتی پہلی حالت. دوسری حالت یہ ہے کہ بیچ میں آتی. بسا اوقات آخری میں آتی. اور سب سے بدترین ریاکاری وہ ہے جو انسان نعوذ باللہ عمل کے شروع سے لے کر آخر تک کرتا ہے. تو ریاکاری عالم کے پاس نہیں آنا بلکہ کیا کرنا عمل ایسا ہونا جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے اور آخرت کا کیا ہو مکمل طور پر جو ہے وہ کیا ہے طلبگار ہوں. آج ہمارے علم میں برکت نہیں ہے زبانوں میں تاثیر چھن گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ریاکاری بہت ہے. اللہ اکبر کیا ہے دیکھو محدثین کا حال جب اپنی حدیثوں کی کتاب کا آغاز کرتے تو کہاں جاتے ہیں؟ کس سے آغاز کرتے ہیں؟ کس سے آغاز کرتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات. کیا بولتے ہیں اس کی تشریح میں؟ جیسے میں یہ شروع کر رہا ہوں اے اللہ تو میری نیت کو جانتا ہے. کیا نیت کی اصلاح تھی کیا تھی نہیں معلوم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اٹھاتا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اب یہ درس جب شروع ہوا ایک 200-250 طلبہ تھے. اب وہ کیا ہوتا انسان کیسے ریاکاری میں ڈالتا دیکھو. اب زیادہ طلبہ بیٹھا تو میرے لیے مصیبت ہو. کیا بولتے سفیان ثوری رحمہ اللہ کسی بھی عالم کے حلقے میں جو لوگ بیٹھتے نا اس کو دیکھ کر تمہیں تعجب کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ اکبر. سفیان ثوری رحمہ اللہ جب بیٹھتے نا تو ڈرتے ہوئے بیٹھتے. کیوں ڈرتے ہوئے بیٹھتے؟ نیچے بیٹھتے زمین کو. کیا ہوتا وَكَانَ السَّحَابَةُ تَمُرُّ عَلَيْهِ اوپر سے بادل گزرتا تو کیا بولتے معلوم دیکھو کیسا ہے ڈر. کہتے اخاف ان یکون فیہا حجارۃ فنرجم بها. میں جس بادل کے نیچے بیٹھا ہوں نا ڈر ہوتا ہے وہ بادل کہیں میرے اوپر سے گزرے گا کہیں وہ بادل کے اندر پتھر ہو جس سے جیسے مجھے رجم کر دیا جائے. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کی مثال مشک اٹھانے والے کی طرح ہے. اب میرے جیب میں عطر ہے بتاتا ہوں دیکھو اب میرے جیب میں عطر ہے بولنے کی ضرورت نہیں خوشبو آتی ہیں. ایسے ہوتے مخلص لوگوں کی مثالیں. جو لوگ غیر مخلص ہوتے ہیں ان بار بار بولتے رہتے نہیں ہوتا ویسا. تو اس طریقے سے ہمیں سفیان ثوری رحمہ اللہ نے جو بات بتائی وہ بات بہت صحیح ہے کہ کوسے وقت میں ہمارے اوپر کیا حملہ ہوگا ریاکاری کیسے آگے نہیں بول سکتے. تو اس طریقے سے ریاکاری سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز ہے آدمی نفاق سے بچنا چاہیے. تو سب سے پہلے کیا کرے بتائے اپنی اخلاص پیدا کرنا پہلی چیز ہے. دوسری چیز شیخ حفظہ اللہ جو ہم طلباء کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پوچھیں گے اتباع نبی کا موضوع ہم نہ طلباء کو ضرورت کیا ہے؟ بہت ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں جن حدیثوں کو بھی جانا اس پر عمل کیا. شاید ایک حدیث وہ تھی جس پر عمل نہیں کیا. جانتے نہیں کون سی وہ؟ اونٹ پر بیٹھ کر طواف کرنا. سلمہ کی حدیث. وہ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے. جب بھی حدیثیں جانا ہوں اس پر عمل کیا ہوں. تو آپ لوگ کتنے حدیثیں پڑھتے عمل کرتے؟ شروع ہوتا کہاں سے؟ بلوغ المرام سے ختم ہوتا بخاری پہ. آپ لوگ جتنے حدیثیں پڑھتے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا. سنت پہ عمل کرو بدعت کی طرف نہ جاؤ. شیخ حفیظ الرحمن رحمہ اللہ ہمیشہ بولتے تھے طلباء کو ائمہ اربعہ میں سے 3 علماء کا ہمیشہ محسن ہونا چاہیے. ایک تو امام احمد ہیں, دوسرا امام مالک ہیں اور شافعی. ان کے اندر کیسا جذبہ تھا. اور اتباع نبی کی روح پھونکنے والے علماء کون بولو موجودہ زمانے میں؟ موجودہ زمانے میں امت کو تقلید سے نکال کر اتباع نبی کے راستے پر ڈالنے والے کون؟ البانی. اسی لیے ان کو مجدد کہا گیا. جامعہ بھی ماشاءاللہ بہت اتباع سنت میں ہمیشہ آگے رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جامعہ کی تاریخ میں عبد الواجد رحمانی رحمہ اللہ بولتے ہیں 50 سال تک ماشاءاللہ بخاری پڑھائے ہیں. اور جامعہ میں الحمدللہ اساتذہ اب بھی ہیں, پہلے بھی رہے ہیں, مگر ایک نام تو ماشاءاللہ بہت ہمیشہ ملتا ہے, ہمیں تذکرہ کرتا بھی رہتا ہوں میں.
حیدرآباد کے تھے مولانا محمد عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے الحمدللہ 27 سال تک الحمدللہ خدمات انجام دی۔ ثانویہ میں شیخ بلوغ المرام پڑھاتے تھے، اس انداز سے پڑھاتے، حدیث رسول کیا، تعظیم رسول کیا، محبت رسول کیا، ماشاءاللہ طلباء کو ڈبوتے تھے اس میں۔ اب پوچھتے بچوں سے، دیکھ با تمہارے سامنے حدیث آ گئی، عمل کرتے؟ بچہ بولتا ہاں۔ تو کیا ہے، وہ جب پہلی مرتبہ پڑھتے اس وقت اگر مطلب بچوں میں اگر وہ چیز ہم پلا دیے نا، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں وہ جذبہ بہت دیر تک باقی رہتا ہے۔ لہذا ہم سب کو بھی یہ دعا ہمیشہ کرنا امام احمد کی، اللہم امتنی علی التوحید والسنہ، اے اللہ تو ہمیں توحید و سنت پر باقی رکھ۔ تو بندہ کیا کرنا، ہمیشہ بندہ کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے، کچھ بھی کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے کیا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ سر ہلاؤ ور دلیل پوچھنا، یہاں تک کہ وہ دلیل کے روشنی میں وہ اپنا وہ ہر کام کرے۔ تیسری چیز ہے جس طرف ہمیں شیخ توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس میں دعا ہے۔ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی ہے، کیا ہے وہ؟ حضرت عمر کی دعا، اللہم اجعل کلہ صالحا واجعلھا لوجھک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، یہ ہے حضرت عمر کی دعا۔ اور ہمیشہ ہدایت کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کیا کرنا ہے؟ دعا کیا ہے اس کی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ہدایت اللہ کی ایسی ہے، شاید ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی ہدایت سے ہم کیا نہیں ہو سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے 2 سجدوں میں کہا گیا، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اہدنی وسددنی، یہ سب دعا بار بار کہتے رہنا آپ لوگ اس کتاب۔ اور یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہمیشہ یہ عمل رہتا تھا کہ یہ ہمیشہ آپ لوگ جو ہے بدایہ پڑھتے، سب پڑھتے، کلاسوں میں چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس دعا کا اہتمام کرو، وَاهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ وَإِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کو علم سمجھ میں نہیں آتا، بسا اوقات فقہی اقوال آ جاتے، وہ راجح قول کیا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، ماشاءاللہ یہ دعا پڑھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا، مطلب راستے کھولتا تھا۔ دنیا اور آخرت کے بھلائی کی دعا کیا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کہاں، یہ سیاق کون سا ہے؟ حج کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حج کو جانا کا مقصد انسان دنیا داری نہیں رکھنا، بلکہ کیا ہونا، آخرت طلب کر کے بندہ اگر حج کو گیا تو اس کا حج حج مبرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے۔ 3 چیزیں ہوں گئی، آپ لوگ دعا کا اہتمام کرو۔ یہ بات اگرچہ ہے کہ نمازوں کے بعد کیا کرنا، مطلب اجتماعی دعا نہیں ہے نا، ہے کیا؟ اجتماعی دعا کو اگر ضروری سمجھا گیا تو وہ بدعت ہو جاتی وہ، لہٰذا اجتماعی دعا نہیں کرنا بولے تو انفراد دعا بھی چھوڑالتے ہیں۔ بولتے ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن آدم یغضب حین، کیا ہے وہ، آدم کے بیٹے سے پوچھے تو غصہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے تو غصہ ہوتا۔ تو اسی لیے کہا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھو، دعا کرنے کا طریقہ اس سے پہلے بتا چکے ہم آپ کو، جہاں دعا کرنے بیٹھتے وہ جگہ پرسکون رہنا، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے شکوے شکایتیں بولنا۔ خصوصاً ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رات کے آخری حصے میں جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا نا، ایسے وقت میں ہوتا کیا ہے، بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس میں جو لذت ملتی ہے وہ دوسرے وقت میں نہیں ملتی۔ لہٰذا آپ ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے، زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو اور اپنے شکوے شکایتیں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بولو۔ کبھی یہ دیکھتے نہیں آپ سورج بولتے، اے اللہ ہم حرم کے پاس کھڑے ہیں، اے اللہ تو ہمیں دیکھتا ہے، اے اللہ تیرے اوپر ہماری کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اے اللہ تو دنیاوی آسمان پر آیا ہے، تو پوچھتا ہے ہمیں دے دے۔ ایسا حوالہ کرنے سے الحمدللہ دعا میں ماشاءاللہ مزہ آتا ہے۔ تو آپ لوگ دعا کا اہتمام کریں گے؟ ہاں، دعا کبھی نہیں چھوڑنا۔ بولتے عبدالرزاق البدر، دعا ماشاءاللہ فائدہ دیتی ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، اور دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ چوتھی چیز کا اہتمام طالب علم کو کرنا ہے، وہ ہے نوافل کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس میں، حدیث قدسی میں،
کہ بندہ جب نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت میں لگتا ہے۔ طلبہ بار بار پوچھتے اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ اس کے ماشاءاللہ 10 اسباب بتاتے ہیں۔ کتنے؟ 10۔ اس میں سے سبب یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ فرمایا جب بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے تو میں اس سے کیا کرنے لگتا ہوں؟ محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا اعلان کہاں ہوتا؟ اللہ رے یہ کہ آپ جو ہے کہیں جا کر انعام لے لیے، کیا خوشی رہتی، پیپر میں آ گیا، واٹس ایپ میں ہے، اعلان بورڈ پہ لگا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا کی معمولی سی کامیابی پر اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کا اعلان پورے نورانی مخلوق کے سامنے کرے، خوشی کی کیا ٹھکانے؟ یہ اعزاز کسی کو نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد کیا پوری نورانی مخلوق کیا کرتی ہے؟ آسمان میں رہنے والے اس کے لیے دعائیں کرنے لگے، اسے محبت کرنے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا زمین میں کیا ہوتا؟ آپ نے کہا یوزع لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اچھا، شیخ حفیظ اللہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نوافل پڑھے تو کیا ہوتا؟ فرائض کے باب میں جو کوتاہی ہے اس کوتاہی کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اب یہاں چند مثالیں میں ہم آپ کے سامنے دیتے ہیں اسلاف نوافل کی پابندی کیسے کرتے تھے۔ جامعہ میں سب سے زیادہ ماشاءاللہ اساتذہ میں حافظ سید عمیر صاحب مدنی حفظہ اللہ اس باب میں ہمارے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ شیخ ہمیشہ پہلی صف میں رہتے، ہمیشہ دعا میں مصروف، ہمیشہ ہر چیز۔ پرسوں وہاں آنکھ کی حفاظت کے بارے میں درس ہوا، میرے لیے ہمت افزائی کلمات بول رہے ہیں۔ میں تو الحمدللہ آنکھ کے غلط استعمال سے آج تک بچا ہوا ہوں، اور یہ کون بول سکتا؟ اللہ کا ولی ہی بول سکتا ہے۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کیسے اسلاف نوافل پابندی کرتے تھے۔ یہ ہے وہ ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ بولتے دیکھو جب بھی میں نے اپنی کتاب میں کسی بھی صحیح حدیث کو داخل کرنے کی کوشش کی تو دیکھو کیسا ہے، حدیث رسول کی تعظیم دیکھو، بولتے ہیں جب بھی میں اپنی کتاب میں کسی صحیح حدیث کو داخل کرنے کی کوشش کرتا سب سے پہلے غسل کرتا، اس کے بعد کیا کرتا؟ 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، ایسا یہ ہوتا علم اسلاف کا۔ تو بولتے غسل کرتا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا، اور اس کے بعد میں اللہ سے بولتا اے اللہ مجھے شرح صدر کر، اس لیے کہ اس حدیث کو میں اپنی کتاب میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ عمل کتنے سال رہا ہوگا؟ آگے کہتے ہیں وقال صنفت الصحیح فی 16 سنہ، کتنے سال؟ 16 سال۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے نیٹ ورک مضبوط ہو جاتا نا، بس اللہ اٹھا لیتا اس کے ذکر اٹھا لیتا۔ اسی لیے دیکھو ابراہیم کیا دعا کرے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کے خلیل نا ابراہیم، اللہ تعالیٰ دعا قبول کریا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم تو پڑھتے نا کما صلیت علی ابراہیم، یہ اصل میں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ کا جو ہے یہ کیا ہے؟ مظہر ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، ہر بندہ دنیا میں کوئی بھی ہو مسلمان نماز بیٹھا کما صلیت علی ابراہیم یاد کرتے تھے۔ یہ جو ہے ان کے ماشاءاللہ کیا ہے قبولیت کا نتیجہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں دیکھو اس کتاب کو لکھنے کے بعد کیا اخلاص ہوتا ہے، الفاظ میں کہتے ہیں وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، میں نے اس کتاب کو لکھا اور اللہ سے کہا اے اللہ یہ کتاب تیرے اور میرے درمیان حجت ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ ایسی بینائی دیا امام بخاری رحمہ اللہ کو، مکہ بھی گئے وہ، مدینہ بھی گئے وہ، مکے میں بھی کئی مرتبہ غسل کرنے کا ذکر آتا، کوسی حدیثیں داخل کرے اس کا بھی ذکر ہے۔ اور ماں کی دعا سے بچے کا مستقبل بنتا نا، وہ بھی کہتے ہیں ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بینائی لوٹایا تو اتنی خطرناک وہ بینائی آئی، میں مسجد نبوی میں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر ماشاءاللہ حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ یہ علماء ربانی ایسے ہوتے ہیں دیکھو۔ تو نوافل کو ہم معمولی سمجھ جاتے 2 رکعت پڑھے تو کیا ہوتا، نہیں ہوتا، زندگی میں بڑی برکتیں آتی ہیں اس کی۔ ابن القیم رحمہ اللہ ابن تیمیہ کے بارے میں فرماتے ہیں میں فجر کے بعد ابن تیمیہ کے پاس جاتا، فجر کے بعد بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو آدھے دن تک بیٹھے رہتے، ناشتہ لا کے رکھتا غلام، وہ جانور کھا کو چل جاتے۔ ابن تیمیہ پوچھتے شیخ آیا جانور کھا کے چلا گیا، تو بولتے دیکھو میرا ناشتہ ہے نا وہ نہیں ہے جو میرا غلام لایا، میرا ناشتہ تو یہ ذکر ہے۔ اور آگے کہتے ہیں دیکھو لا اترک الذکر الا بنیت اجمام نفسی، میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنا بڑا فائدہ پایا، میں نے ذکر کے ذریعے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پایا۔
اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس ابن القیم کو دنیا کے حوالے کیا، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھو وَلَا أَعْرِفُ فِي هَذَا الْعَالِمِ فِي زَمَانِنَا أَكْثَرَ عِبَادَةٍ مِّنْهُ وَكَانَتْ لَهُ طَرِيقَةً فِي الصَّلَاةِ يُطِيلُهَا وَيَمُدُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا۔ یہ ابن تیمیہ ابن القیم کی عبادت کا حال نقل کر رہے ہیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس زمانے میں ہم نے ابن القیم جیسا عالم ہی نہیں دیکھا، اور ان کی طرح عبادت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ بڑے زاہد تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبے رکوع کرتے، لمبے سجدے کرتے تھے۔ چوتھی مثال تو اس سے پہلے پیش کرنا تھا، وہ ہیں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ۔ کیسے تھے؟ کہتے ہیں 40 سال تک اذان ہوتی تو سعید مسجد میں رہا تھا، اور کہتے ہیں میں نے 40 سال تک الحمدللہ کسی کی پیٹھ میں نے نہیں دیکھی۔ مطلب کیا؟ پہلی صف میں رہتے تھے، اور میں بولتا ہوں مدینے میں 5 سال رہا، کبھی پہلے صف میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ یہ میرا اپنا ریکارڈ ہے، نہیں ہو سکا، کتنی کوشش کر لیے۔ 3 بجے جا کے کھڑے ہو جاتے مگر جگہ نہیں ملتی، جا کے کھڑے ہو جاتے، وہ پیچھے ہو جاتے، سمجھتے کھڑے ہو جگہ مل جائے گی، نہیں مل پاتی۔ اور اسی طریقے سے یہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے بارے میں اتنا کہتے ہیں کہ لوگ جا کے ملامت کرتے، اتنی عبادت کرنے کی ضرورت کیا تھی، تم الحمدللہ کیا کرتے؟ وہ فرائض کی پابندی، سنن، نوافل اور چاش کی نماز کبھی مت چھوڑو۔ ثانویہ کے چھوٹے چھوٹے طلباء کو الحمدللہ توجہ دلاتے ہیں، انہوں بولتے مولوی صاحب ہمیں وہ چاش کی نماز پڑھے نا، کیا کہ جسم میں چارجنگ کرے سے کہا ہو رہا ہے، ایک طاقت آتی ہے۔ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ایک حدیث آتی ہے، لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب۔ یہ حدیث آپ لوگ سنے ہیں؟ ہمیں صلاۃ الاوابین دیکھتے نا، وہ احناف کیا کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھتے ہو، مگر وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ چاش کی نماز کا نام صلاۃ الاوابین ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ دیکھو لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب۔ اواب کا مطلب کیا؟ آب یعوب کا معنی لوٹنا۔ بولتے ہیں دیکھو جو بندہ اصل میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اسی کو وہ نماز کی توفیق ملتی ہے۔ بس اوقات دیکھتے ہم لوگ بھی گھروں میں وضو کر لے آتے، بیوی کے پاس چلے گئے، وضو کر لے گئے، فون لگے بیٹھ گئے، نہیں ہوتا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، وہ کبھی وہ نہیں ملتی توفیق۔ اسی لیے کہا انہ کان للأوابین غفورا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں چھوڑتے تھے۔ ام ہانی گھر میں کتنے رکعت پڑھے؟ 8۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا وہ فتح مکہ کی نماز تھی وہ، مگر جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ نماز جو ہے چاش کی نماز تھی، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 8۔ آپ لوگ ناشتہ کرتے نا، اس کے بعد بہت آسان ہے اس پہ عمل کرنا۔ ناشتہ کرے، سیدھے مسجد کو آئے، کتابیں رکھ دیے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر دن کے رکعت میں 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لو، میں شام تک تمہارے لیے کافی ہوں، اکفی کا آخرہ ہو۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، یہاں اس کو ذکر کرنے کی توجہ نہیں ہے۔ اب ایک بات یہ ہے، آپ لوگ پوچھیں گے اب نوافل پڑھے تو طالب علم متاثر ہوتا نا، سوال آتا نہیں آتا؟ اس کا کیا جواب یہ بھی سن لو۔ کیا ہے؟ ہمیں اعتدال سے پڑھنا، روحانی طاقت، روحانی تربیت حاصل کرنے کی طرف توجہ دینا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس زمانے میں نفل عبادت سے بڑھ کر بہتر ہے کہ بندہ کیا کرے؟ علم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سنتیں مٹتی جا رہی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ لوگ نعوذ باللہ سنت سے اعراض کر رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے فقہ کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ میں پوری رات قیام میں گزاروں۔ مطرف عبداللہ بن شقیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فضل العلم احب الی اللہ من فضل العبادہ، عبادت کرنے سے افضل ہے کہ کیا کرنا؟ علم حاصل کرنا۔ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ طالب علم جو نفل پڑھتا نا، وہ خاص موسموں میں پڑھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کون سے 2 موسم آتے ہیں؟ 2 موسم، وہ موسم نہیں جی، نیکیوں کا موسم، رمضان بھی، ذی الحجہ، یہ 2 آتے ہیں، اور ویکلی ونس میں جمعہ۔ یاد رکھو ایک عام آدمی جمعہ جیسے گزرتا، آپ کا جمعہ ویسے نہیں ہونا۔ آپ کا جمعہ کیسے ہونا؟ ہر ایک سے ممتاز ہونا۔ آپ جمعہ آ گئی تو سب سے بڑا ہمارا جو مقصد فکر آخرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ بولوں یہ، وہ جمعہ کے دن فجر میں سورہ سجدہ کیا پڑھتے؟ سورہ سجدہ، سورہ دہر، جمعہ کی نماز میں اعلیٰ غاشیہ، ابھی جمعہ منافقون یہ بھی ہے، اعلیٰ بھی غاشیہ بھی جمعہ۔ یہ کیوں پڑھتے؟ آخرت کو یاد دلانے، آخرت کو یاد دلانے۔ اب دیکھو اس میں عیدین کے موقع پر دیکھو 2 صورتیں قاف اور قمر، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ۔
علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اور ابن القیم زاد المعاد میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کے فکر آخرت کی کرتے تھے. اب میں سلطانہ بیٹھا رہتا ہے نا، کبھی یہ کونا ادھر دیکھو، یہ کونا ادھر دیکھو، اور دل میں یاد رکھو جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، حشر کا میدان ایسا ہی ہونے والا ہے. اور آپ نے حدیث میں فرمایا، کیا کہا؟ جب جمعہ آتا ہے نا، پوری کائنات ڈرتے رہتے کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے سوائے انسان کے. انسانی تو اس سے غافل ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا، جب نیکیوں کا موسم آتا نا، اس وقت کیا کرنا، اس پہ توجہ دینا. اور عبدالسلام شویر حفظہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں عام آدمی اور طالب علم کی زندگی میں کیا ہونا، ایک فرق ہونا. وہ فرق یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، نیکیوں کے موسم کو جو ہے مکمل طور پر کیا کرے، اس کا صحیح استعمال کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے رمضان وغیرہ میں خود علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مجالس شہر رمضان. اس میں ایک 30 راتوں کے 30 دروس ہیں. اس میں ایک درس میں سلف سے نقل کرتے ہیں شافعی رحمہ اللہ رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے. کتنے قرآن؟ 60. ہر دن میں 2 دن میں ہم نہیں پڑھ سکتے 60 قرآن. اور ایام حج میں جیسے بتایا میں، ایام حج میں ایام حج میں تو افضل ایام الدنیا، اس وقت میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کے بعد حضرت کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے. اب طلبہ پوچھتے 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا نا ہے نا، وہ جو آدمی 3 دن سے کم قرآن پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. اس کا جواب دیا ابن حنبلی رحمہ اللہ نے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے نیکیوں کا موسم. جب خیر کا موسم آتا ہے اس وقت 1 دن میں 2 دن میں اگر قرآن پڑھ لینے سے انشاءاللہ وہ کیا ہے، وہ مذمت میں نہیں جائے گا. ہماری مصیبت کیا ہوتی، خالی بحث کرتے گا، کیسا عثمان کا عمل ہوا، ٹکرا تھا نا. ارے عمل کرو نا بھائی، کئی کو بحث کرتے ہیں. یہ بحث کرنا مطلب طالب علم کے ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے طالب علم کیا ہوتا ہے، بولتے ہیں طالب علم جب نوافل پہ توجہ دے دینا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت پیدا کرتا ہے. اور بولتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے پاس جا کے امام شافعی رکے تھے، یاد ہے نا، پانی رکھے تھے، رات بھر پانی بسچ رہا. نماز فجر سے پہلے اٹھ کر امام احمد نے پوچھا کیا بھائی پانی ایسے ہی رکھو ہے نا، تو بولے میں قیام نہیں کیا. تو اس وقت امام احمد نے امام شافعی سے کہا تھا عجبت لطالب العلم لا يقوم من اللیل، مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے قیام طالب علم پر جو کیا نہیں کرتا، وہ کبھی جو ہے قیام اللیل نہیں کرتا. بعض اسلاف کہتے ہیں بندے کو صبح کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے. جب وہ مانگنا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے سوتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے. اللہ نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا المزمل. ہمیں اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، ہم لوگ کیا ہیں، نبی کے وارث ہیں. جب نبی اتنا تہجد پڑھ سکتا ہے تو کیا تہجد پڑھنے میں ہم نبی کے وارث نہیں ہو سکتے کیا؟ 1 رکعت میں 6 پارے، کتنے پارے؟ 6. اور وہ پیر پورے ورم آ جاتا تھا. ترمذی کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ. لوگوں قیام اللیل کو لازم پکڑو، اس لیے کہ وہ کیا ہے، اصل میں نیک لوگوں کی عادت ہے. اور جس معاشرے میں لوگ تہجد پڑھنے والے رہتے ہیں اس معاشرے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ میں داخل ہوئے نا تو اللہ کے نبی سے میں نے یہ جملے سنے. کیا جملے؟ وہ افشوا السلام وصل الارحام والناس نیام تدخل الجنت بسلام. اور ٹھنڈی کے لمبی راتیں آتی نا، بولتے عمر رضی اللہ عنہ الشتاء غنیمت العابدین، بولتے یہ ٹھنڈی کی لمبی راتیں ہیں نا، یہ اصل میں عبادت کرنے والوں کے لیے مال غنیمت کی طرح ہے. طبرانی کی حدیث ہے. اب الحمدللہ 2 ہفتوں سے یہ ہر جگہ حدیث ذکر کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ٹھنڈی راتوں میں ایک بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے، ہنستا ہے. اگر میں اس میں بڑی محفل میں ایک طالب علم کو خاص طور پر اگر دیکھتا رہوں تو بچہ بولتا مولوی صاحب میری طرف بار بار دیکھ لے کو تھے نا، مجھے بار بار پوچھے نا. اللہ تعالیٰ ٹھنڈی راتوں میں بندے کی طرف دیکھے اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا بندے کی طرف، دیکھ کر ہنستا ہے. کیا کون ہے وہ بندہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرم بستر پر سویا ہے، بازو خوبصورت بیوی ہے، اوڑھنے کے لیے لحاف ہے، حالانکہ سونے کے لیے ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ وہ چاہے تو کیا کر سکتا؟ آرام سے سو سکتا۔ کیا کرتا؟ اللہ کی رحمت کو یاد کرتا، اللہ کی مغفرت کو یاد کرتا۔ جنت پریشان کرتی اسے، کیا کرتا؟ سب سے پہلے بیوی کو چھوڑتا، اس کے بعد وہ جو لحاف اٹھا کے پھینک دیتا، اس کے بعد وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد کیا ہوتا؟ کھڑا ہو جاتا۔ تو جیسے ہی کھڑا ہوتا اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ فرشتوں کو بلاتا ہے، اے فرشتوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، دیکھو میرے اس بندے کی طرف۔ سوال کرتا ہے، بولے کیوں کھڑا ہو گیا بندہ یہ؟ تو فرشتے بولتے ہیں نہیں معلوم، یا اللہ نہیں جانتے ہم۔ تو چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ادب کرتے ہیں نا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تو اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے اصل میں یہ بندہ میری رحمت کا طلبگار ہے، یہ بندہ میری مغفرت چاہتا ہے، یہ بندہ میری جنت کا متلاشی ہے۔ پھر پوچھتا اللہ، اے فرشتو تم گواہ رہو، یہ بندہ کیوں کھڑا ہوا ہے، معلوم ہے؟ فرشتے بولتا ہے اللہ نہیں معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اسے میری تیار کردہ جہنم کا ڈر ہے، اسے میری پکڑ کے اور گرفت کا ڈر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بندہ جس نیت کی خاطر اٹھانا میں نے اس کو وہ دے دیا ہے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علماء بتاتے ہیں ٹھنڈی کی راتوں میں کم از کم ایک مرتبہ تو بھی اگر ہم تہجد پڑھ لیے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر مسکرا لیتا ہے، اور ہم آخرت میں بول سکتے ہیں اللہ تو حدیث میں جو دیکھ کر تجھے مسکرانے کی بات ہے ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے بس۔ اور یہ تہجد پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سورہ زمر کی آیت ہے امن ہوا قانت آناء اللیل، اور اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اور اللہ تعالیٰ تہجد میں بڑی لذت رکھا ہے۔ ابراہیم الخواص رحمہ اللہ کہتے ہیں دل کی دوا 5 چیزوں میں سے ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بندہ راتوں میں گڑ گڑائے۔ ہم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے اچھی چیز ان المتقین، جہاں کہا تو وہیں کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں سوتے تھے، وہ ایک دن دیکھے تو ایسا برا خواب پڑا، جا کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے بولے بہن بڑا برا خواب دیکھا میں۔ تو حفصہ کیا کہہ رہی، جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، آپ نے کہا عبداللہ ابن عمر تو بہت اچھے ہیں مگر وہ برا خواب دیکھنے سے پہلے تہجد پڑھتے تھے، اگر وہ دوبارہ تہجد پڑھنے لگے تو شاید اچھے آدمی بن جائیں گے۔ یہ حفصہ یہ جو جملہ بولا نعم الرجل عبداللہ، انہوں نے جا کر بھائی سے اس کا تذکرہ کیا تو بولتے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے بعد کبھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے نافع غلام، معلوم ہے نافع ان کے غلام ہیں، بولتے میں دیکھتا تھا تہجد میں اٹھ جاتے، اونگتے رہتے، جیسے ہی اذان فجر سے پہلے ہوتے تو بولتے وہ صبح کا وقت ہے نا وہ آ گیا کیا، فجر کاذب کا وقت آ گیا کیا، دعا کرتے رہتے تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر اب اذان فجر ہوئی تو مجھے کیا کرتے مکمل بیدار کرتے تھے۔ اور یہ جو چیز آتی نا تہجد کی نماز 1 دن 2 دن پڑھنے سے نہیں آتی چیز، وہ کیا بولتے ہیں دیکھو، محمد ابن المنکدر رحمہ اللہ کہتے ہیں کابت نفسی 40 سنۃ حتی استقامت، 40 سال تک میں اپنے نفس کو کیا کرتا رہا، کچلتا رہا، تب جا کے مجھے جو ہے وہ قیام اللیل کی جو ہے مجھے مزہ ملا ہے۔ تو آپ لوگ تہجد کی پابندی کرو، اس کی طرف توجہ، کم از کم 2 رکعت بہت اچھا ہے، اس کا اہتمام کریں گے نا بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، جو اعضاء رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعضاء کو دن کے اجالے میں گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کے بعد اللہ فرماتا ہے دیکھو تم چھپ کر نماز پڑھتے نا، اس کا بدلہ بھی چھپا دیا گیا، اسی لیے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ 5ویں چیز جس کا طالب علم کو اہتمام کرنا چاہیے اللہ کا ذکر ہے۔ 6ٹھی چیز ہے توبہ کرنا، چونکہ اس کے بارے میں کافی ہم بتا چکے ہیں۔ توبہ کرنے کے بارے میں آپ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو نبی کے وارث کہتے ہیں،
تو نبیوں کی توبہ کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم نے توبہ کی، نوح نے، ابراہیم نے، موسیٰ نے، یونس نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دعا تو معلوم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ابراہیم کیا دعا کرے؟ ابراہیم کیا دعا کرے؟ بولے اے اللہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ موسیٰ علیہ السلام میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ 70 مرتبہ 80 مرتبہ آپ کے محفل میں دعا 100 مرتبہ سننے کو ملتی تھی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور توبہ جس دن قبول ہوتی نا، وہ زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس دن میرے توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے نبی کو خوشی نہیں، بولتے ہیں جس دن توبہ قبول ہوئی نا، اس دن میں جا کے رسول اللہ کو دیکھا، ایسے معلوم ہو رہا استنار وجہہ کأنہا قطعۃ من قمر، ایسے لگتا تھا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا، دیکھو بولے ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب تمہارے ماں نے تم سے جس دن تم کو جنا تھا نا، اس دن سے لے کر آج تک یہ تمہارے زندگی کا بڑا بہترین دن ہے۔ اور جس دن توبہ قبول ہوتی وہ زندگی کا بہترین دن، بلکہ صحابہ کو معلوم تھا، اسی لیے کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میری توبہ قبول ہوئی تو صحابہ کرام تو لائن میں کھڑ کر ماشاءاللہ مجھے ملے اور بولے اے کعب تمہاری جو ہے توبہ جو ہے مکمل یہ ہو۔ اب جانتے نا توبہ کرنے سے کون خوش ہوتا؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ طریق الہجرتین میں ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ بات لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا بولتے ہیں، دیکھو توبہ کرنے کے بعد، دیکھو توبہ کرنے کے بعد گناہ چھوٹنے کا غم رہتا ہے بندے کو۔ گناہ چھوٹ گیا تو کیا کرتا؟ دیکھو توبہ کرنے کے بعد گناہ چھوٹنے کا غم رہتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے۔ 7ویں چیز استغفار۔ طلبہ کو اس کی طرف توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم بولتے فلاں مادہ سمجھ میں نہیں آیا، فلاں کتاب سمجھ میں نہیں آتی، یاد کرے تو پورا بھول گا، ان سب کا جو ہے علاج استغفار میں ہے۔ دیکھو ایک تجربہ پیش کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں شیخ حفظہ اللہ، بِإِذْنِ اللَّهِ يَفْتَحُ مَا تُغْلِقُ مِن مَسَائِلِ الْعِلْم۔ جو علم تمہیں سمجھ میں نہیں آتا وہ استغفار سمجھ میں آتا ہے۔ مثال دیتے ہیں آگے، ابن عبد الہادی جانتے؟ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں 80 مرتبہ یا 85 مرتبہ ابن تیمیہ نے جیل میں قرآن ختم کیا ہے۔ وہ تو پرانی بات ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں دیکھو میں نے اپنے شیخ کو جو ہے یہ کہتے ہوئے سنا، جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ اکبر، اللہ سے تعلق دیکھو کیسا ہے، کہا استغفر اللہ 1000 مرہ۔ کون بولتے؟ ابن عبد الہادی بولتے ہیں کہ اگر کیا بھی مشکل پیش آئی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک دن میں 1000 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اور بولتے یہ استغفار کہاں ہوتا؟ وَأَكُونُ إِذْ ذَاكَ فِي السُّوقِ وَالْمَسْجِدِ وَالْمَدْرَسَةِ۔ بولتے استغفار کرتے وقت کبھی میں بازار میں رہتا، کبھی مسجد میں رہتا، کبھی مدرسے میں رہتا، لیکن الحمدللہ یہ استغفار کرنے سے فائدہ یہ ہوا مجھے کہ ماشاءاللہ مجھے مطلوب چیز مل گئی۔ آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مشکل ہوئی تو کیا کرنا؟ پہلے استغفار کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہوا ایک مرتبہ سلیمان روحانی درس دے رہے تھے اور پتہ نہیں کیا درس تھا، وہ بیٹھے تھے حرم میں، اچانک کیا ہوا شیخ خاموش ہو گئے، پوری محفل خاموش ہو گئی۔ اب یا تو انہوں بے ہوش ہونا کچھ ہونا، 7 منٹ تک خاموش ہو گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پوری محفل پریشان ہو جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے سلیمان روحانی کے ساتھ؟ یہ استغفر اللہ، 7 منٹ کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بہت پڑے انہوں نے۔ کیا بولے؟ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ذرہ مجھے غرور آیا، اللہ نے وہ چیز بھلا دی، ذرہ غرور آیا۔ ہاں دوسری چیز وہ یہ تھی کہ میں جب بول رہا تھا تو مجھے میری نظر خود لگ رہی تھی۔ بولتے ہیں دعا پڑھنے جاتا ہوں وہ زبان ہلتی نہیں ہے، اس کے بعد استغفر اللہ بولنے لگے، وہ پڑھانے سے نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں سید الاستغفار پڑھا تب چل کے میرے زبان چلنے لگی۔ تو استغفار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں کون سی صورت اتری ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ حالانکہ اس نبی کا حال ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، معصوم الخطا تھے،
اللہ فرماتا ہے میرے پاس آنے سے پہلے استغفار کرو۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں نبی کو استغفار کی دعوت دی گئی تو ہم سب کو ہمیشہ استغفار میں رہنا چاہیے، پتہ نہیں موت کا آہنی پنجہ کب آتا نہیں معلوم ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے جو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، استغفار کے بعد طلباء کو والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا چاہیے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم والدین کب یاد آتے؟ مر گئے تو یاد آتے، جب پیسے ہونا تب یاد آتے، دوسرے وقت میں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس افضل عمل ہے یہ کیا؟ بر الوالدین۔ اور یہ یاد رکھو ہم اپنے آپ کو انبیاء کے وارث بولتے ہیں نا، یہ انبیاء اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے وبرم بوالدیہ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرماتا ہے وبرم بوالدتی۔ ایک عالم دین ہے ان کا نام ہے واقد الحربی رحمہ اللہ، کہتے ہیں لا تجد عاقا الا وجدته جبارا شقیا۔ یاد رکھو اپنے والدین کا کوئی بھی نافرمان ہوتا ہے تو بدبخت ہوتا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں دل نرم ہو جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں دیکھتے والدین ہمارے لیے سب کچھ ہے دنیا میں۔ اسی لیے ایک پرسن جگہ گیا تھا حیدرآباد میں، تو عصر کا وقت تھا، کچھ بچے اندر بھاگ کر آئے، میں ان کو بلایا، میں نے ان کو بلا کر پوچھا آپ لوگ کچھ دعائیں معلوم ہیں کیا؟ بولے دعائیں معلوم ہیں۔ میں ان سے پوچھا والدین کے حق میں کیا دعا پڑھتے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہ دعا کا وقت تھا، وہ قبولیت کا۔ میں ان کو بلایا، بٹھایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغارا، وہ دعا پڑھائے تو ماشاءاللہ بہت یہ اثر ہوا۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والدین مشرک تھے، مومن تھے، کافر تھے؟ وہ روایتوں میں آتا ہے شاید مکے سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، راستے میں آمینہ کی خبر آ گئی۔ وہ مشرکہ ماں کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر احسانات کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جذبات میں آ جا رہے ہیں اللہ تو مجھے اپنی ماں کی خبر کیا ہے مغفرت کی اجازت دے۔ اللہ سورہ توبہ کی آیتیں اتارتا، اے نبی وہ غلطی نہ کرو جو ابراہیم نے کی ہے۔ نبی ضد آ گئی، حالانکہ ماں مشرکہ ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے اجازت دو۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے مغفرت کی اجازت تو نہیں مل سکتی مگر ہم تم کو کیا کر سکتے ہیں، صرف زیارت دے سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ مشرکہ ماں کے احسانات کر کو اتنا روئے اتنا روتے ہوئے کبھی ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ بھی رو پڑے۔ اس واقعہ اور ذکر میں علماء بتاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ماں مسلمان ہوتے تو آپ کے بر الوالدین کا کیا عالم ہوتا۔ اب وہ کچھ مثالیں ہیں 5 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں۔ صحابہ بھی بر الوالدین کا بہت خیال کرتے، طلبہ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ طلبہ کیا ہے والدین کے دکھ درد کو محسوس کریں۔ بتاتا نا میں آپ کو، آپ کے جیب میں جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ کبھی غلطی علماء سے بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو اپنے علم کے بل بوتے پر تولنے لگتے ہیں۔ آپ کو عالم بنائے بولے تو آپ کیا کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ ایک عالم کوئی بھی اگر وہ عالم بن جاتا ہے تو اپنے والدین کے لیے درد سر نہیں بننا چاہیے۔ اور اب کا ویڈیو آیا چند دنوں پہلے، اس میں ویڈیو کی نوعیت ہی الگ ہے۔ ویڈیو کی نوعیت کیا ہے؟ ایک ماں ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا، ماں باپ اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو اولڈ ایج میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہ مقدمے کے نوعیت ہی الگ ہیں۔ 3 بیٹے ماں کو لے کر پہنچے ہیں کورٹ میں، وہاں فیصلہ کس بات میں ہو رہا ہے؟ ان تینوں میں سے کون وہ بیٹے کو دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ وہ عالم کیا کرتا ہے، بڑے بیٹے کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے۔ وہ فیصلہ سننا تھا، اس کے بعد وہ 2 بھائی بلک کر رونے لگے، ماں چلے گئی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا کھجور کا باغ تھا، 1000 درخت تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے وہ کھجور کے باغ کو کاٹنا چاہا تو ان کی ماں نے کہا کہ وہ اس درخت کے کھجور بڑے اچھے لگتے ہیں، تو اس واسطے اسامہ بن زید نے کیا کیا، وہ درخت کا جو کھجور کے درخت ہے اس کو کاٹنا ہی چھوڑ دیا۔ ابو ہریرہ کے بارے میں جانتے ہیں نا، یہ واقعہ جب بیان کیے شریم شاید حرم مکی کا سب سے بہترین خطبہ 36 منٹ کا، وہ خطبہ آج تک واپس نہیں آیا ہوا۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان کرے، ابو ہریرہ جب گھر میں داخل ہوتے السلام علیکم یا اماں، اے ماں
تیرا سلام ہو. انہوں پھر جواب دیتی وعلیکم السلام. اس کے بعد بولتے اے ماں اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. انہوں بولتے اے ابو ہریرہ تم نے بڑے ہو کر ہمارے سے حسن سلوک کیا, میں تمہارے لیے دعا دیتی ہوں. یہ کہاں کھڑے ہو کر بولتے. اور دیکھو جب تک ماں زندہ تھیں ابو ہریرہ نے ماشاءاللہ حج نہیں کیا, صرف والدہ کے حسن سلوک کرتے ہوئے. کیا بولتے ہیں دیکھو, سعید ابن سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نفل نماز پڑھتا تھا, اگر میری ماں مجھے بلائی تو میں چلے جاتا تھا. کتنے مرتبہ گھر میں ہوتا ماں آواز دیتی, باپ آواز دیتا, ہم اس آواز کی لاجت نہیں رکھ لیتے. طلق ابن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنی ماں کے جو ہے سر کو چومتے. اور ادب دیکھو کیسا ہے, جب وہ نیچے رہتے تو اوپر نہیں جاتے. گراؤنڈ فلور میں ماں, بیٹے اوپر, بولتے نہیں ماں نیچے رہتی تو میں اوپر چلنا نہیں چاہتا ہوں. سعودی عرب کے مشہور عالم دین محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ, استاد ہیں فقہ کے, شادی نہیں کرے. کیوں؟ بر الوالدین کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ایسا علمیات کے بارے علماء میں سے ہیں. یہ یاد رکھو, والدین کبھی اپنے علم پر نہیں تولنا, کبھی ان سے جھگڑا نہیں کرنا, اور کبھی ان کو ہاتھ بتا کر اونچی آواز میں گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے. ابن عون المزنی رحمہ اللہ ایک عالم دین ہیں. وہ ایک مرتبہ بھاگ کے بازار جا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا ابن عون کیا بات ہے, آپ بازار کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں؟ تو بولے بات ویسی نہیں ہے, تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی ماں سے بلند آواز میں بات کی تو قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہو گئی, اسی لیے بازار سے غلام خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کرنے جا رہا ہوں. آپ لوگوں کو اس حیثیت پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. پنجم میں پڑھائی آیت لیکن سب کے لیے ہے, انشکر لی ولی والدیک الی المصیر. اس آیت کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ کا قول ہے. وہ کیا کہتے ہیں دیکھو, من صلی الصلوات الخمس فقد شکر اللہ ومن دعا لوالدیہ فی ادبار الصلوات فقد شکرہما. تفسیر قرطبی جلد 14 صفحہ 65 میں ہے, جس نے 5 نمازیں پڑھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. جس نے 5 نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کی گویا اس نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا. تو آپ لوگوں ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے والدین کے شکر گزار بنیں. اگر وہ انتقال کر چکے ہیں تو مغفرت کے لیے ہمیشہ دعا کرنا. ہم لوگ کیا کرتے, دفن کر 3 مہینے بھول جاتے. تو جن کے والدین ہیں یا سمجھو وہ آپ کی جنت ہیں. جن کے گھر میں ماں ہوتی نا, ماشاءاللہ ماں باپ رہتا نا, وہ آپ کے لیے جنت ہیں. ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ کے والدہ کا انتقال ہوا, خوب رو رہے تھے. بولے کیا رو رہے ہیں آپ؟ تو بولے جنت کے 2 دروازے تھے, جنت کا ایک دروازہ آج بند ہو گیا ہے. انشاءاللہ ابھی جو درس ہے نا, انشاءاللہ آگے درس میں وہ 50 صفحے کا خلاصہ پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, شیخ عبد المحسن خادم حفظہ اللہ نے جو نصیحتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اور آپ تمام لوگوں عمل کے توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.